اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع بصیر واللہ سمیع علیم۔ میری طرف سے اور ہمارے اس آرگنائزیشن کی طرف سے تمام دوستوں کو پاکستان کا سال تو 77 ہو گئے، 77ویں آپ سالگرہ کہہ لیں، یوم آزادی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، مبارک۔ اور سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے یہ مایوسی کا دن نہیں ہے، امید کا دن ہے۔ آج کے دن ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ پہلی بات ہے کہ میں اپنا بات کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ وہ قوم مایوس ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، ہر قوم میں مشکل وقت آتے ہیں اور وہ قوم نکل جاتی ہے اگر ملک میں۔ تو یہ مایوسی کا دن نہیں ہے کہ جی پتہ نہیں ہمارے ملک کے کیا حالات ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں ہم کیا ہوگا۔ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن منزل کی طرف آگے بڑھنے کے لیے انرجی بھی ایک دوسرے کو دینی چاہیے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے یہ وطن ہمیں دے کے دیا، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے سوچا کہ ہم یہاں گھر بنائیں گے اور ایک پلاٹ خرید لیا۔ خرید کے انہوں نے کہا کہ پتر اساں تو مکان ہے پلاٹ خرید دیتا ہے، ہنے دیتی گھر بنانا ہے، اور وہ جو گھر بنے گا اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہوگا۔ یہ ایک پلاننگ تھی ہمارے آباء و اجداد۔ انہوں نے پلاٹ لے دیا اور پلاٹ لے کر وہ چلے گئے دنیا سے، دے کر ہمیں ہمارے سپرد کر کے۔ ہمارے بھائیوں میں دو بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہوئی، آدھا آدھا کر دیا بہت جلدی۔ اب جو بچ گیا ہے اس میں ہم نے جو ہمارے آباء و اجداد کی سوچ تھی کہ اس میں اللہ کا رسول اور اس کے رسول کا نظام نافذ کرنا ہے، یہ مشن تھا ہمارا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو ملا آزاد کیا تھا معاشی ترقی کے لیے۔ خدا قسم معاشی ترقی اس پاکستان سے زیادہ متحدہ ہندوستان میں تھی یا انگریز کے دور میں تھی۔ اس پاکستان کو حاصل کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کرنے کے لیے۔ یہ جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی ہے، اس کا کچھ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے 256، اس کا معنی یہ ہے، پہلے میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں کہ دین میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اور رشد اور گمراہی دونوں راستے واضح کر دیے۔ پھر جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، ایسا شخص وہ ہے کہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے سب کچھ۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے۔ اب اس کا اس آزادی سے کیا تعلق ہے؟ دین کیا ہے؟ دین ہے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو ہم نے اس سرزمین میں ایک نظام نافذ کرنا تھا جو اللہ اور اس کے رسول کا تھا۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، اور دوسرا ہے شیطان کا راستہ، شیطان کا طریقہ جو غی ہے۔ اب کون سا راستہ اڈاپٹ کرنا ہے؟ فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے نا، سب سے پہلے وہ کفر کا، طاغوت کا انکار کرتا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ یہ دو چیزیں اس پوری آیت مبارکہ میں اگر سمجھ آ جائے نا، دین کیا ہے؟ ہم دین سمجھتے ہیں نماز روزے کو، اور طاغوت کیا ہے تو اس پوری آیت مبارکہ کی سمجھ آ جاتی ہے۔ دین ہے کہ پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک، رات پھر صبح تک، یہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ دین ہے۔ اور طاغوت ہے جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا کر شیطان کے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ ابلیس بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی نام اس کو دے سکتے ہیں۔
تو وہ آپ کو اس رشد والے راستے سے نکال کر گمراہی کے راستے کی طرف لے کے جائے گا. تو آزادی یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنا ہے اور اس نظام کو یہاں پہ نافذ کرنا ہے, اور جو شیطان اور ابلیس کا راستہ ہے اس سے بچنا ہے. اب جو موجودہ سینیریو ہے ہمارے ملک کا, ہم تھوڑا سا نہیں بہت بلکہ بہت سارا ہم اپنے ٹریک سے نا ہٹ گئے ہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ملک جو ہے تھا نا, جو بڑے لوگ ہیں, جو مقتدرہ لفظ آج کل بڑا میڈیا پہ استعمال ہوتا ہے, مقتدر ہستی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے, قادر مطلق ہے. مقتدرہ کوئی بھی نہیں ہے. یہاں پہ نظام حکومت سپرد کیا جاتا ہے, امانت ہوتی ہے کسی بھی قوم کے پاس, تو صدر ہوتا ہے, وزیر اعظم ہوتا ہے. تو مقتدرہ تو بیسیکلی اللہ کی ذات ہے. تو جو ہمارے حکمران ہیں ان کو بھی سوچنا ہے اور ہمیں بھی سوچنا ہے. ہمیں مایوس نہیں ہونا کہ جی پتہ نہیں ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارا ملک آج بھی انشاءاللہ قائم ہے, اور میرا ایمان ہے کہ صدیوں بعد بھی یہ ملک قائم رہے گا, اور انشاءاللہ اس ملک نے ترقی کرنی ہے. لیکن ایک چیز وقت کے ساتھ ساتھ کبھی اونچ نیچ آتی ہے. تو ابھی ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنی ہے اپنے دائرہ کار میں. ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کے دائرہ کار میں جا کے کوشش کرتے ہیں, اپنے دائرہ کار میں نہیں کرتے. اپنے دائرہ کار میں کوشش کیا ہے کہ میں آج سے جھوٹ بولنا چھوڑ دوں, میں آج سے ملاوٹ کرنا چھوڑ دوں, میں آج سے فراڈ دغا بازی یہ چیزیں چھوڑ دوں جو مجھے خود میرے لیے جب میرے بارے میں وہ استعمال ہوتی ہیں مجھے بری لگتی ہیں جو چیزیں, میں وہ چیزیں چھوڑ دوں. اگر ہم سارے لوگ یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے آج سے جھوٹ نہیں بولنا, میں نے آج سے کسی کو فراڈ نہیں کرنا, تو آہستہ آہستہ یہ پوری قوم جو ہے نا آزاد ہوگی. تو یہ راستہ ہے ہمارا. میری سب بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ آج ہم عہد کریں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو ہمارے آباء و اجداد نے آزاد کروایا تھا کہ جی یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا دین نافذ ہوگا. سب سے پہلی رکاوٹ ہمارے معاشرے میں کیا آئی؟ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں کسی جرم پہ اعلان جنگ نہیں کیا. ایک جرم پہ کیا, وہ ہے سود. ہم نے من حیث القوم اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوا ہے کہ ہم نے سود نہیں چھوڑنا. بڑے بڑے معاشیات والے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا. معاذ اللہ استغفر اللہ, جس نے یہ کائنات بنائی ہے اس کو نہیں پتا کہ سود کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا, اور اس نے اس کو بہت بڑا جرم قرار دے دیا. سود جب تک ہم انڈیویجول اور من حیث القوم نہیں چھوڑیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم من حیث القوم تو وہ بات کی بات ہے, ہم چھوٹے چھوٹے معاملات جو پینشن لیتے ہیں جی میں نے جمع کروا دیا جی, بعد میں پتہ چلتا ہے وہ ڈبل شاہ لے کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے, تو سود کو آپ اپنی معاشیت سے جب تک نہیں نکالیں گے, نہ کسی گھر کی معیشت سٹرانگ ہو سکتی ہے, نہ کسی ملک کی معیشت سٹرانگ ہو سکتی ہے, نہ کسی ادارے کی سٹرانگ ہو سکتی ہے. تو سوچیں کہ ہم نے سود سے کس طرح چھٹکارا حاصل کرنا ہے. من حیث القوم تو میں فیصلہ کرنے یا آپ نہیں کر سکتے, ہم اپنی ذات کے بارے میں کر سکتے ہیں. آج سے ارادہ کر لیں کہ جو سودی نظام, جس میں نے کسی ایسی جگہ پہ پیسے جمع کرائے جہاں سے مجھے سود آ رہا ہے, جو آپ کا ذہن کہتا ہے کہ یہ سود ہے, اس کو چھوڑ دیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی معیشت کو کتنا مضبوط کرتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں جب ریٹائرڈ ہوا تو مجھے عسکری بینک والوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیکیج ہے, آپ کے جو ہے نا 2-4 سالوں میں پیسے ڈبل ہو جائیں گے. تو عسکری بینک تھا, مطلب وہ فراڈ والا بھی نہیں تھا. میں نے کہا یار میں نے کوئی بھی ایسا کاروبار نہیں کرنا جس میں پیسے ڈبل ہوں, مجھے سنگل پیسے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر لیا, میں نے 5 مرلے کا پلاٹ لیا اور ودن 1 ایئر وہ ڈبل ہو گیا. 25 لاکھ کا لیا, وہ 50 لاکھ کا میں نے سیل کیا 1 سال کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو جب یقین کر لیں تو اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ سے آپ کی جو آپ کی قسمت میں ہے وہ مل جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت مہربانی.